آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لو، سجا لو، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کچھ ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی لائف روٹین چینج کر سکتا ہے، اپنی گناہوں کی عادتوں کو چھڑا سکتا ہے، نیکیوں میں اپنا دل لگا سکتا ہے، اور اپنی زندگی کا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں والا انداز اس نے شروع کر رکھا ہے، اس کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ان جو ذرائع میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک بہترین ذریعہ اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف سبحان اللہ، عاشقان رسول بالخصوص جو سنت اعتکاف ہے، یہ آخری عشرے کا اعتکاف کہلاتا ہے، یہ کرتے ہیں اور اس کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے اعتکاف کو ہی اپنے پروگرام کا عنوان اور موضوع بنایا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ الکریم آپ کے ان سوالات کا جواب قبلہ نگران شورا سے لیں گے۔ اعتکاف کرنے کے حوالے سے کچھ احتیاطیں ہیں جن کا انسان کو معلوم ہونا چاہیے، کچھ احکام ہیں جن کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری یوں بولیے کہ اہداف کا تعین کر لینا، یہ بھی اعتکاف کو مزید انسان کے لیے بینیفیشل بنا سکتا ہے۔ تو اعتکاف کرتے ہوئے ہمارے اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے کیا اہداف ہونی چاہیے، کیا نیتیں اور کیا ارادے ہونے چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم نگران شورا سے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عنوان بھی لیں گے کہ جب انسان جو ہے وہ اعتکاف کرتا ہے، مسلمان اعتکاف کرتا ہے، اس کی برکتیں پاتا ہے، تو اس کے عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب ملنے کے لیے آتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور ان کا کیا انداز ہونا چاہیے، اور جس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس کا اپنا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ان موضوعات پر انشاءاللہ آج ہم نگران شورا سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ایسا، میں یہ چاہوں گا آپ ابتدا میں ہمیں یہ بتائیے کہ اعتکاف کی عبادت جو ہے، اس کا کچھ ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں، پس منظر بتائیں کہ یہ کتنی پرانی عبادت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قدیم عبادت ہے، اور مسجد الحرام کی صفائی کے تعلق سے جب ذکر ہوا قرآن کریم میں، تو اس میں جو معتکفین، اعتکاف کرنے والوں کا اس میں بھی جی ذکر اور بیان موجود ہے۔ تو ہے تو بہت پرانی عبادت۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں سنت موجود ہے کہ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، جہاں تک کہ آپ نے ایک ماہ کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی آپ سے ثابت ہے جی، اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور اس کی ایک بھرپور ترغیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی موجود ہے اور آپ کے ارشادات میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کرنے میں بنیادی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اعتکاف میں عبادت کا ذوق بھی برقرار رہے۔ بندہ اعتکاف کرتا تو اس لیے ہے کہ میں عبادت کروں، اللہ کو راضی کروں، ذکر اذکار کروں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے سب کہ جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں ان کا وہ عبادت کا ذوق رہ نہیں پاتا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے دن تلاوت قرآن بھی کر لیں گے، تہجد بھی پڑھ لیں گے، اور اس طرح سے نوافل ہیں یہ بھی جو ہے وہ پڑھ لیں گے، استغفار و توبہ بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہ رجحان برقرار نہیں رہ پاتا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عادت ہماری چونکہ عبادت کی ایسی ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اس کو کنٹینیو کرنا اتنا آسان رہتا نہیں ہے، لیکن نفس کے خلاف چل کر عمل تو کرنا پڑے گا۔ افضل الاعمال احمسها، افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے،
اب اعتکاف چونکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ بہت پیارے طریقے سے لو لگا لیتا ہے، واہ اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ وہ اس نیت کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اب تیری بارگاہ سے مغفرت کی خیرات لے کر اٹھوں گا، میں قربان. تو ایک فوکس کلیئر ہے، جی اعتکاف کا جو فوکس کلیئر ہے. جی. پھر پرپس بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ شب قدر کی تلاش. تو اب یہ کہ اگر آپ عبادت میں، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ اس کی اقسام اتنی ہے کہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہے تو میں بھی کہ اکتاہٹ نہ ہو. سبحان اللہ. یہ میری ایک، دیکھیں اگر ہم عبادات کا ایک اوور آل نظر ڈالیں عبادات پر، صحیح. تو اول تو ایک اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. اب پانچوں نمازیں یہ تو فرض جو ہیں وہ بھی اگر اس کی سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ اور اس کے نوافل کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایک اچھی اور عمدہ عبادت کے طور پر آپ اس کو لیں، بالکل وہ کتابوں میں اور روایتوں میں اس کی صراحت موجود ہے. جی. پھر آپ تہجد پڑھیں تو تہجد کی 2 رکعت پہ کیوں اکتفا کریں بھائی، 2 سے زیادہ پڑھ لیں. اچھا، پھر اسی طرح اگر رات میں آپ یا جو بھی ایک اس کا جو درست وقت ہے اس میں اگر روزانہ کی بنیاد پر آپ صلاۃ و تسبیح کا اگر اہتمام کر لیتے ہیں تو یہ بھی زبردست عبادت ہے. اللہ کے حضور بندہ کھڑا رہتا ہے، لمبے رکوع کرتا ہے، لمبے سجدے کرتا ہے، اور ایک طویل دیر تک اپنے رب کے حضور اس کی تسبیحات پڑھتے ہوئے نماز کے ساتھ وہ وقت گزار رہا ہوتا ہے. پھر آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، یہ ہو گئی. تو یہ صرف یہ نمازوں کی طرف ہوں ابھی میں صرف، اور اس کے ساتھ آپ نے پھر اوابین کے نوافل کو بھی لے لیں، پھر اب اشراق چاش کے نوافل کو بھی لے لیں، اور صلاۃ اللیل کے طور پر بھی آپ لے لیں. بھائی تہجد کے لیے آپ کو سونا ضروری ہے تو نیند بھی کر لیں آپ. تو یوں اگر صرف نمازوں کے تعلق سے گفتگو کی جائے نا تو ایک نمازیں، یہ تو میں نے وہ نمازیں بیان کی ہیں جن کی باقاعدہ ثواب کی اور ان کی ترغیب کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ پہلے لکھ لیں بھائی یہ میں نے روزانہ کرنا ہے. پھر ایک ہے محض تلاوت قرآن کریم کی، جو خود فائدے سے خالی نہیں ہے اور فضیلت سے خالی نہیں ہے، نفع سے خالی نہیں ہے، نیکیوں سے خالی نہیں ہے، کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں. تو ایک پارہ اگر آپ تلاوت کی طرف یا 1.5 پارہ یا 2 پارے بیٹھے ہیں، آپ تو اعتکاف کر رہے ہیں تو وقت ہے تلاوت کر لیں. اب تلاوت ہوئی، اس کے ساتھ اگر آپ اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو اب قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کا جو لطف ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. پھر آپ لکھ رہے ہیں، پھر اس کے نوٹس بنا رہے ہیں، یہ سب قرآن کریم کی یہ فہم قرآن کے لیے یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یعنی پہلے ہم نماز کی طرف تھے، اب میں آپ کو تلاوت کی طرف کی درخواست کر رہا ہوں. اب آپ تلاوت کی طرف آ رہے ہیں تو اب تلاوت کی ساری اقسام ہے. پھر اسی میں اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ موجود ہے تو اب یہ بھی کر سکتے کہ اگر آپ کہتے ہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا تو آپ کسی کے ساتھ قرآن سیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیں. دعوت اسلامی کے جو اعتکاف ہیں اس میں قرآن کریم سکھانے کا سلسلہ موجود ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو قرآن کریم آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، درست کیسے پڑھنا ہے. اچھا، اب نماز کی جیسے بات کی تو نماز بھی درست کرنے کا اگر آپ ٹارگٹ لے لیتے ہیں تو وہ بھی لے سکتی ہیں. اسلامی بہنیں بھی آن لائن لے سکتی ہیں کہ آپ ٹارگٹ لے لیں، یا کوئی ایسا ذریعہ ہو جائے جو آپ کی نمازوں کی درستی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے. تو آپ کو عبادت، یہ بہت زبردست عبادت ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، تو علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اگر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اگر آپ غور کریں گے یا غور کریں گی تو آپ پر وہ علم سیکھنا فرض ہوگا. اب آپ اعتکاف کے دنوں میں فرض علم کی طرف چلے جائیں تو پھر کیا بات ہے مدینے کی. تو نماز اور درستی نماز، تلاوت اور درستی تلاوت، رائٹ، یہ خود 2 ایسے ٹاپک ہیں کہ آپ کے لیے 10 دن نہیں ہے، آپ کے لیے زندگی بھی تھوڑی ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ جب ہم قرآن کو
سیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کی بات کرتے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال یاد کریں کہ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بتاتے ہیں کہ میرے والد حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ سیکھی اور شکرانے میں ایک اونٹ نہر کیا۔ تو فہم قرآن جو ہے سیکھنا، اس کے لیے صراط الجنان، یعنی اگر میں ایک اتقاف کا تصور کروں تو آپ جیسے بیٹھے ہیں تو آپ کے گرد صراط الجنان ہے، قرآن کریم کی تفسیر، آپ کے پاس بحر شریعت ہے، آپ کے پاس فتاوی رضویہ ہے، تو آپ کے پاس احیاء العلوم ہے، آپ کے پاس میرے سنت کی کتابیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور دیگر کتابیں آپ عجائب القرآن لے لیں، غرائب القرآن لے لیں، فیضان رمضان ہے، امیل سنت کی کتابیں آ گئی، ٹھیک ہے نا، وہ لے لیں۔ تو یہ ڈفرینٹ فلیورز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ کبھی کون سے فلیور ہوتا ہے، انسان ہے اس کی طبیعت ہے، کبھی ایک کتاب پڑھتا ہے تو اس کو بعد ہوتا ہے یار بس تھک گیا تو دوسری کتاب پڑھ لیتا ہے۔ اچھا اب یہ ہو گئی کتاب ہے، کتنی کتابیں پڑھے گا؟ اب تسبیحات کا جدول بنا لے کہ میں نے روزانہ اتنے کلمے پڑھنے، میں نے روزانہ اتنے سبحان اللہ وہ بھی حمدی کی تسبیح کرنی ہے، میں نے اتنی بار اپنے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، اتنا میں نے درود پاک میں نے پڑھ لینے۔ اگر یہ سارا آپ جدول لکھ لیں، ابھی بنائیں، اور میں آپ کو کہوں کہ اس کے سامنے صرف ڈیوریشن لکھیں گے نا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو آپ کو لگے گا کہ یار میں سوؤں گا کب؟ بھائی 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے تو بندہ ویسے سوتا ہے، جنرل میں نارمل بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کا وقت اتنا خوبصورت۔ اچھا پھر اگر جو اسلامی بہنیں ہیں، اب جیسے اسلامی بہنیں اعتکاف کرتی ہیں، مسجد بیت کے طور پر اعتکاف کرتی ہیں، تو اب وہ گھر گھرستی ہے، ٹھیک ہے، گھر گھرستی۔ اب کو اتفاق ہو جاتا ہے کہ بہو کہتی ہے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں مسجد بیت کے طور پر، اور بیٹی کہتی ہے میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، اچھا امی کہتی ہے میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، یا ساس خود ہی کہتی ہے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس میں گھر کے کاموں کی تقسیم کو بھی میرا مشورہ ہے کہ لے لیں۔ اب اعتکاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے اور دوسرے کو تکلیف میں ڈال دیا۔ اگر دوسرا آپ کے لیے تکلیف اٹھا لیتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ لے لیتا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، لیکن آپ بھی اس میں ان کے ساتھ کوآپریٹ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ مسجد بیت میں ایسے جو وہیں بیٹھ کر ہونے والے 10 کام ہوتے ہیں، بھائی آلو چھیلنے کا کام ہے، اچھا اس کے علاوہ چاول صاف کرنے کا کام ہے، اور بھی 10 قسم کی کچن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے آج مطلب کہ میں یہ دے دیں تو فلاں چیز میں کر لیتی ہوں، میں یہاں بیٹھ کے یہ تو کر سکتی ہوں، اتنا تو کر سکتی ہوں۔ تو وہ بھی تھوڑی بہت اگر آپ اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر شامل کر لیں گی ثواب کی نیت سے، تو یہ سارے کام تو کیا آپ کا بھی جو دیگر جو فیملی ممبر ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا اور ایک آسانی کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ سیم صورتحال اس سے تھوڑی سی ملتی جلتی لے لیں تو اسلامی بھائیوں کی مسجد کی بن جاتی ہے صورتحال، کیونکہ اسلامی بہنیں تو مسجد بیت کے طور پر ہی اعتکاف کر سکیں گی، لیکن اسلامی بھائیوں کو تو مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا ہوگا، اور وہ اگر دعوت اسلامی کا جو جدول ہے اس کے مطابق اعتکاف کر لیں تو 1 اشرہ کیا 2 اشرے کیا، اللہ پاک توفیق دے تو کہ زندگی کم پڑ جائے گی۔ اتنا سیکھنے سکھانے کا اور علم کا وہاں پر وہ معاملہ موجود ہے۔ لیکن اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں جہاں پر اس طرح کا ماحول اگرچہ نہیں ہے لیکن آپ کا ذوق ہے کہ آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو جو میں نے مطالعے کا، نمازوں کا، تلاوت کا، تسبیحات کا اور دیگر جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اگر آپ اس کو لے لیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو آپ مسجد میں اگر تنہا بھی ہیں تو رب نے چاہا تو آپ کا اعتکاف مدینہ ہو جائے گا۔ یہ ضرور عرض کروں گا کہ کسی کو بھی آپ نماز اور عبادت سیکھنے کے لیے اپنے ساتھ فکس کر لیجئے گا، یہ میری درخواست ہے۔ ظاہر ہے بندہ قرآن پڑھے قرآن ہی درست نہیں پڑھ رہا تو یہ غلط ہے۔ کئی قرآن پڑھنے والے ایسے جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے، تو آپ کو ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن درست کرنا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے نہ فرائض پورے ہیں، نہ شرائط پورے ہیں، نہ واجبات پورے ہیں۔ پڑھ رہے نماز، میں معافی چاہتا ہوں آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کو شاید 8 10 20 30 سال ہو گئے ہوں گے لیکن ان کو نماز کے فرائض و واجبات اور شرائط کا علم نہیں ہوگا، اور اسی میں پھر طہارت بھی آ جاتی ہے، اسی میں قرات بھی آ جاتی ہے، اسی میں رکوع سجدے سب آ جاتے ہیں، پھر واجبات کی بحث الگ ہے۔
مفسدات نماز کی بحث الگ ہے کہ نماز کہاں کہاں فاسد ہو جاتی ہے. یہ ساری گفتگو جو میں آپ کو کر رہا ہوں تو اب سوچئے کہ یار میرے کو 10 دن مل رہے ہیں, صرف 10 دن میں 10 دن میں کیا کیا کروں گا یار. یہ تو بولے چلے جا رہا ہے, میں 10 دن میں کیا کیا کر لوں گا. میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ نہ سوچئے کہ یار میرا وقت کیسے گزرے گا, آپ یہ سوچئے کہ یہ وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا, اور پھر اس پہ طاق راتیں جب آئیں گی 21, 23, 25, 27 اور 29 جو طاق راتیں آئیں گی, ان طاق راتوں کے لیے جو ایک الگ سے ایک پیشن اور ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے بس آج کی اس رات کو, میرا مقصد, ایک اہم ترین مقصد میرا لیلۃ القدر کی تلاش ہے. تو پھر میں کیوں نہ جیسے ہی طاق رات شروع ہو, مغرب سے لے کر طلوع فجر تک آدمی کتنی عبادت کرے گا, طلوع فجر تک برکت ہی برکت, ایسا کمال ہے یار. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کمال ہے, کمال ہے. میری درخواست آپ سے یہی ہوگی, اسلامی بھائیوں سے, مردوں سے, کہ پلیز مسجد میں آئیں, اعتکاف کی سعادت پائیں. اور رہا کام کاج وغیرہ 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 تو یہ زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ 10 دن دوبارہ نہیں آئیں گے, باقی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا زندہ رہے تو. یہ 10 دن دوبارہ نہیں آئیں گے. لوگ لاکھوں لاکھ لوگ عمرے پہ چلے گئے نا, لاکھوں لاکھ مرد اور عورت اس وقت عمرے پر ہیں. کام کاج گھر بار اب جو گئے ہیں وہ ظاہر ہوتا ہے کوئی کام کاج والے لوگ تھے, سب کچھ چھوڑ سا عمرے پہ چلے گئے نا, چلے گئے عمرے پہ چلے گئے, اللہ کی عبادت میں لگے, کوئی مدینے میں کوئی مکے میں, ماشاء اللہ. اور آپ اگر نہیں بھی آپ یہ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں, جو نہیں سوچ رہے کہ میرا کیا بنے گا, تو اب دنیا بھر میں ہونے والے معتکفین کی تعداد کا جائزہ لے لیجئے گا کہ یہ معتکفین کتنے ہیں. وہ لاکھوں لاکھ معتکفین دنیا بھر کی مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں. 2 لاکھ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے تحت کہ تقریباً 2 لاکھ کے آس پاس ہو سکتا ہے معتکفین ہو جائیں گے دعوت اسلامی کے تحت. ہزاروں مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے, ہزاروں مساجد میں. اچھا, معتکفین الگ ہیں, تو معتکفین کے ساتھ وہ اس مبلغین یا ذمہ داران جو وقت اعتکاف نہیں کر رہے, کیونکہ ان کے دیگر ایکٹیویٹیز بھی بعض اوقات ہوتی ہیں, تو وہ وقت اپنا وہیں دے رہے ہیں. تو اگر یوں دیکھیں تو اوورآل لاکھوں لاکھ پتہ نہیں کروڑوں مسلمان یہ آخری عشرے میں مسجد کا رخ کر لیتے ہیں اور مسجد کا حصہ بن جاتے ہیں. تو آپ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کام کاج والے لوگ نہیں ہیں, وہ گھر بار والے لوگ نہیں ہیں. ان کی کیا ضرورتیں, حاجتیں یا ان کے کچھ نہ کچھ مسائل نہیں ہوں گے. بعض اوقات تو مسائل کے حل کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس اعتکاف کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں. گھر گرستی کے مسائل ہوتے ہیں, کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں, قرض و پریشانیاں ہوتی ہیں. کیا عجب کہ میں یہ نیک کام کروں, اللہ پاک اس کے صدقے میں میری مشکل دور کر دے. نیک کام کے وسیلے سے مشکلات دور ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. کہ بندہ نیکی کرتا ہے, نیکی کا وسیلہ اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے, اللہ پاک اس نیکی کے وسیلے سے اس کی مشکل و پریشانی دور کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی سب, اور بڑی جامع گفتگو کیا آپ نے, بلکہ پورے اعتکاف کا ایک جدول آپ نے جو ہے بتا دیا ہے. اللہ اعتکاف کرنے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بیچ میں آپ نے خواتین کو بھی جیسے لیا, گھر میں جو ہے وہ اس ٹائم بہنیں اعتکاف کرتی ہیں, تو اس بات کا تعین کیسے ہو کہ جو اعتکاف کرنے والی ہیں انہوں نے اعتکاف رضائے الہی کے لیے ذہن بنایا ہے یا گھر کے کام کاج سے بچنے کے لیے جو ہے ذہن بنایا ہے؟ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین میں جو ہے یہ آپس میں حسن ظن کی انتہائی کمی اکثریت طور پر جو پائی گئی ہے. بعض جگہوں پر الحمدللہ موجود بھی ہے, اللہ کی رحمت ہے, سارے لوگ خالی نہیں, ایسا نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بھئی ایک بھابھی نے جو ہے وہ کام سے بچنے کے لیے اعتکاف کا ذہن بنا لیا ہے. ساس نند بھی جو ہے نا وہ بہو بولے کہ ساس تو ایسی کام نہیں کرنا چاہتی, تو اس نے سوچ لیا اب میں جو ہے وہ اعتکاف کر دوں گی. یہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا سد باب کیسے کیا جائے؟ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ اعتکاف اب اس نے بس کام سے جان چھڑانی اس لیے یہ اعتکاف کر رہی ہے, اچھا گمان اچھی عبادت سے. سبحان اللہ. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی نیت کو ٹٹولیں. اگلا کہتا ہے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں یا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اور ہم اس کی نیت کو کیوں ٹٹولیں گے؟ یہ تو سیٹ بھی ملازم پر بدگمانی کرے گا کہ اس کو لگتا ہے کہ جاب پر آنا نہیں ہے اور یہ اعتکاف کرے گا تنخواہ بھی لے گا.
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر ہمیں نیتوں کا تعاقب کرنا چاہیے اور کسی کی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے. اگر کوئی کہہ دے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، تو ٹھیک ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کام سے بھاگنے کے لیے کر رہی ہے، تو اعتکاف ایک جگہ بیٹھنا ہے. یہ کیوں بھول جاتی ہیں آپ کہ یہ کمرے سے باہر بھی نہیں آ سکے گی؟ کمرے سے کیا ہے صاحب، وہ جو مسجد بیت ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے. مسجد بیت جتنا حصہ بنایا ہے ایسا ہی ہے. اسے اس کے باہر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو خود اس کا اتنے دنوں تک اپنے آپ کو ایک جگہ پر فکس کر لینا اور نہ آنا اور سب کچھ نہ کرنا، یہ آسان کام تو نہیں ہے. عبادت ہے یہ بھی، اور ثواب ہے. اعتکاف کا ثواب 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمیں اس طرح کی بدگمانیاں کرنی نہیں ہے. اور کوئی کیوں مطلب کہ اپنے آپ کو گھر کے کام کاج سے فلاں چیزوں سے بچانے کے لیے یہ کرے گا؟ یار اس کو کیا ملے گا؟ اگر اللہ کی رضا ہی نہیں ہوگی تو اس کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ ثواب تو ملے گا تب کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. تو اچھا وہ مشقت تو یہ مشقت، تو ثواب تو کچھ بھی نہیں ملا. تو ثواب ہی نہیں ملا تو پھر ملا کیا؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں. تو یہ تو کرنا بھی نہیں چاہیے، نادانی کرنے بھی نہیں چاہیے. اعتکاف صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے. یا مرحبا، سبحان اللہ. سب میں یہ پوائنٹ لینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جیسے ہم گھر بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس پاسبلٹی ہو تو ہم کوئی اس طرح کا نظام بھی جو ہے وہ بنائیں کہ یہ بھی کتنی ایک روحانیت والی ایک بات ہے. مبارک شریف میں نے دیکھا ہے کہ اب بعض ملکوں میں، اپنے ملک سمیت بعض جگہوں پر یہ دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ایک کمرہ، ایک جگہ فکس کر لی ہے. اور وہاں پر نہ صرف انہوں نے مسجد بیت کے طور پر لیا، باقاعدہ انہوں نے ماحول بنایا ہوا مسجد کا، ایسے جیسے کہ گھر کی مسجد کا ماحول بنا، جائے نمازی ہے ایک طرح سے. اور وہاں پر ریک رکھے ہوئے ہیں، قرآن اور کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اور بعضوں نے پھر وہیں پر کچھ الماری رکھی جس پر تبرکات بھی رکھے ہوئے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ ایک بڑی برکت والا روم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوت بھی ہو رہا ہے، تبرکات بھی ہیں. بندہ وہاں بیٹھ کر کچھ اپنا وقت گزارے گا، تسبیحات پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اس کو وہاں یکسوئی ملے گی، کیونکہ وہ ایک ماحول ایسا بنا. بعضوں نے تو بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ روم بنایا ہوا ہے کہ آپ کو مطلب لگے کہ یار اپنے کسی بیڈ روم یا ڈرائنگ روم سے اچھا ہے بندہ وہیں جا کر بیٹھے. تو جب اتنے اچھے روم اپنے گھر میں بنائے ہیں تو اس جگہ کو بھی ایسا بنائیں کہ پھر وہ وہاں آ کر دل لگے اور لوگ بیٹھیں. مدینہ ہو جائے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اعتکاف کی روحانیت کو ختم کر سکتی ہیں؟ گناہ. میں یہ عرض کروں گا کہ جو بھی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا اپنے مسجد بیت جس کو گھر کی اسلامی بہنیں جہاں اعتکاف کریں گی، تو ان کو سب سے پہلے جس چیز کو اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اپنے آپ سے دور کرنا ہے، وہ موبائل فون ہوگا. اس حد تک ہی مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس حد تک موبائل فون کا استعمال ہونا چاہیے کہ جو مطلب کہ انتہائی ضروری، جیسے دعا میں ہی امیر سنت نے کیا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا ہی موبائل فون ہم استعمال کریں جتنی ہماری جائز ضرورت ہو، اس کے علاوہ استعمال نہ کریں. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس موبائل فون کے ذریعے آپ بہت سارے گناہوں میں پڑ بھی سکتے ہیں اور موبائل فون کو ایوائڈ کر کے بہت ساری نیکیاں کر بھی سکتے ہیں. کیا بات. لیکن اس کے لیے تھوڑا سے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اگر میں آپ کو چند ایک چیزیں ترغیب کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. مجھے پچھلے دنوں کئی اسلامی بھائیوں نے واٹس ایپ کے ذریعے لنکس بھیجے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے. تو میں نے یہاں تک لکھ کر بھیجا ہے کہ اگر یہ ویڈیو دیکھنا میرے لیے ضروری ہے تو مجھے واٹس ایپ فارمیٹ پہ بھیج دیں. میں لنک نہیں کھولنا چاہتا. مجھے لنک نہیں، میں نے ذہن بنایا تھا کہ میں لنک نہیں کھولوں گا. دعوت اسلامی کی مدنی مذاکرہ اور ایک دو چیزیں ہیں، اور اس طرح کی چند ایک چیزوں کے لیے ایک ضرورتاً میں نے اکا دکا یا چند دفعہ میں نے لنک کوئی کھولا ہوگا. تو لنک یعنی فیس بک کا لنک آ جاتا ہے، یوٹیوب کا لنک آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ایک نیت کی تھی پہلے رمضان سے کہ میں لنک کھولنے سے بچوں گا، اور کوئی ایسی ویڈیو آئے گی تو واٹس ایپ پر آ جائے گی تو واٹس ایپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے کیا. کھولنے کے بعد پھر پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا کیا نکلتا ہے، یہ ایک الگ پرابلم ہے. تو یہ نیت کی میں کہہ سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے 98 to 99% مجھے آج تک تو کامیابی نصیب ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے. اسی طرح کچھ عرصے پہلے مدینہ پاک کی جب حاضری کی سعادت ملی تھی تو اس وقت بھی میں نے یہی نیت کی تھی کہ میں یہاں پر موبائل کے استعمال سے خود کو دور رکھوں گا.
اور چند دنوں کی الحمدللہ مکہ پاک میں مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت ملی. اللہ پاک کی رحمت سے وہاں بھی رب نے اپنے کرم سے اپنے رحمت سے مجھے مطلب یوں کہ میں یہ کہہ دیتا تھا, اللہ ہی بچانے والا ہے, میں کہہ دیتا تھا جب مجھے آتی تھا تنظیم ہے, لوگ واٹس ایپ بھیجتے ہیں, لوگ لنک بھیجتے ہیں, یہ دیکھ لیجئے, تو میں ان کو یہی عرض کرتا تھا کہ اگر یہ دیکھنی میرے لیے ضروری ہے, ایک تو دیکھنی ضروری ہے, اگر 10-12 دن کے بعد دیکھ سکتا ہوں تو بھی ضروری نہیں ہے کہ بھائی مجھے یہ سفر کر لینے دو, میں اپنا وقت نکال لوں. بھائی آپ کے یہاں بھی کوئی ایونٹ آتا ہے تو آپ کسی کو کہتے ہوتے تھے نا یار 4 دن کے بعد بات کریں, یار 1 مہینے کے بعد بات کریں, یا 2 مہینے کے بعد بات کریں گے, تو یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے, یا رمضان ہے رمضان کے بعد بات کرتے, یار یہ ہے اس کے بعد بات کرتے, میں مدینے میں ہوں بعد میں بات کرتے ہیں, میں مکے میں ہوں بعد میں بات کرتے ہیں. تو یہ آپ کو اپنا مائنڈ بنانا پڑے گا, آپ کو اپنا مطلب کہ اس معاملے میں بڑی پختہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں نے موبائل کے استعمال سے خود کو, بیجا استعمال سے, گناہوں پر استعمال سے, میں کہتا ہوں فضول استعمال سے خود کو بچانا ہے. بڑی لمٹ, اب تو آپ گھر کے اندر ہی ہے نا, گھر والے تو وہی ہیں. ہاں مسجد کے اندر گئے تو مسجد تو ویسے ہی اللہ کا گھر ہے, وہاں تو بہت زیادہ بچنا ہوگا. انتہائی ضرورت کے تحت ہی بندہ موبائل لے کے جائے. بلکہ جو مسجد میں اعتکاف کرنے جا رہے ہیں ان کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نیٹ والا موبائل لے کر ہی نہیں جانا, یہ مشورہ دے سکتا ہوں. اب بہت زیادہ وہ جو ایک سمپل سا موبائل آتا ہے نا جو کالنگ آ جاتی ہے, بہت زیادہ گھر والوں نے رابطہ کرنا ہو تو کر سکیں, باقی نہیں. اور مسجد میں تو یہ ساری چیز, مسجد میں عبادت کے لیے آئے ہیں, آپ کیوں ویڈیو کھولیں گے؟ اور ہے ہی نہیں اچھا مسجد میں بعض اوقات ایسی ویڈیو بھی لوگ کھولتے ہیں جو مسجد کا تقدس ہے, مسجد کا ایک اپنا احترام ہے, مسجد کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس میں مطلب آپ عجیب و غریب قسم کا ماحول لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب آئیں اللہ کی عبادت کے لیے, اب 10 دن ہی تو ہیں, اللہ کا نام لے کر بس ہمت کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں, روزانہ دعا کریں, دن میں 10 بار دعا کریں, یا اللہ بچا کر رکھ, بچا کر رکھ, بچا کر رکھ. وہی ہے جو بچا کر رکھے گا, اور وہی ہے جو دل کو مضبوط کرے گا, وہی ہے جو ارادوں میں پختگی پیدا کرے گا. تو ہم اسی سے دعا کریں اور وہی ہماری مدد کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موبائل کی وجہ سے آپ بچ جائیں گے. پھر فضول بیٹھک سے بچیں, فضول گیدرنگ سے بچیں. اب کوئی مسجد بیت میں آ کر کسی کو آنے کی تو منع مومن, آپ کو باہر نکلنے کی منع ہے, کسی کو اندر آنے کی تو منع نہیں ہوگی. آپ کو گھر کا فرد آ کر بیٹھ جاؤ اور سناؤ کیسی جا رہی ہے تمہاری عبادت, اب ساری عبادت کا کھول کے رکھ دیں گے آپ, بس یوں جا رہی ہے, یوں جا رہی ہے, اتنی یاسین پڑھ لی ہیں, اتنے سورہ کہف پڑھ لی ہیں, تو اتنی سورہ بقرہ پڑھ لی ہے, تو اتنی سورہ آل عمران پڑھ لی ہے, تو اب یہ پڑھ لی ہے, وہ پڑھ لی ہے, بس تم آ گئی تو 500 ہو گئی تھی, اب بس 600 تسبیح پوری کرنی تھی. اب اتنا عبادت کو کھول کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عاجزی نہیں آتی, انکساری نہیں آتی. انکسار بنے, عاجزی کریں, اللہ پاک سے ہم ڈریں. کوئی کہے کیا ہوا, بس کیا کروں, کچھ ہو ہی نہیں پا رہا, کچھ ہو ہی نہیں پا رہا. دعا کریں کہ میں کچھ کر لوں اور میرا رب میری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لے, باقی کیا کر سکتی ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ بتا عاجز بندہ وہ ہے نا کہ ایک شخص نے 20 سال اپنے رب کی عبادت کی, اور بڑی عبادت کی, اور 20 سال کے بعد اپنے رب سے ایک سوال کرتا ہے, تو اس کا سوال پورا نہیں ہو رہا, یعنی اس کی وہ جو چیز مانگ رہا تھا وہ اس کو نہیں مل رہی تھی. تو اپنے رب سے کہتا ہے, یا اللہ میں نے 20 سال تیری عبادت کی تو میری دعا قبول نہیں کرتا. سلمان بھائی, اللہ کی رحمت نے اپنے اس بندے کو پکڑ لیا, احساس ہو گیا, وہ سجدے میں گر گیا اور کہا مولا مجھے معاف کر دے, یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ میں نے تیری عبادت کی. تن ڈھانپنے کو کپڑا تو نے دیا, بھوکا تھا کھانے کو روٹی تو نے دی, اس زبان کو تیرا ذکر کرنے کی توفیق تو نے دی, اس پاؤں پر کھڑے ہو کر قیام کرنے کی طاقت تو نے دی. اور یوں اپنے رب کی وہ تعریف کرنے لگا اور اپنی محتاجی بیان کرنے لگا, اور رو رہا ہے, رو رہا ہے کہ مجھ سے بھول ہو گئی, میں نے کیا کہہ دیا. غیب سے آواز آتی ہے, بندے تیرے 20 سال کی عبادت ایک طرف, تیری لمحے بھر کی عاجزی کی وجہ سے ہم تیرے 20 سال کی عبادت قبول کرتے ہیں. یہ ہے عاجزی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بندہ نیکی کر کر اپنے رب سے بس قبولیت کی بھیک مانگے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کی ہے, عجب پر بات کی ہے, کہ بندہ رات میں اٹھ کر تنہائی میں جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے, جب اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا, تو اس پر شیطان بڑا حملہ کرتا ہے کہ دیکھ تو کتنا نیک آدمی ہے,
کہ تو اس وقت اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ اس کی تربیت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو یہ سوچنے کے بجائے یہ سوچ کہ ایک بادشاہ کا دربار ہے، اور اس بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے لوگ ہیرے جواہرات سونے چاندی کے تھال تحفے میں بھر بھر کر پیش کر رہے ہیں، اور بادشاہ سب کے کو سونا قبول کر رہا ہے، ہیرے قبول کر رہا ہے، جواہرات قبول کر رہا ہے، چاندی قبول کر رہا ہے، طرح طرح کے یہ چیزیں قبول کر رہا ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص پتھر سے بھرا کوئی تھال پیش کر دے اور وہ بادشاہ اپنی رحمت سے کہے کہ یہ بھی قبول ہے، تو تیرے تحفے کا کمال نہیں تھا، قبول کرنے والے کا کمال تھا۔ تو جس وقت تو اللہ کے حضور تسبیح کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، تو سوچ اس وقت اللہ کے معصوم فرشتے کسی کسی عبادت میں مصروف ہیں، اولیاء کرام، قطب ابدال، بڑے بڑے اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ کے حضور کیسے سجدے کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کمال کی تلاوت کر رہے ہیں، کمال کی عبادت کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، اور اللہ پاک سب کی عبادت اپنی رحمت سے قبول کر رہا ہے۔ اگر ایسے میں اللہ پاک تیرے ٹوٹے پھوٹے سجدے، تیری ٹوٹی پھوٹی تسبیحات اگر قبول کر لے تو بندے تیرا کمال نہیں، تیرے رب کی رحمت ہے جو وہ قبول کر رہا ہے۔ یہ سوچ اور یہ ذہن اور یہ کیفیت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی یہ عبادت کرنے والے کو بتا بیان کر رہے ہیں۔ غرور کس چیز کا کرتا ہے، تکبر کس چیز کا کرتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، یا دیکھو یہ گھر میں تو کچھ عبادت ہی نہیں کر رہے، میں تو عبادت کر رہی ہوں، یہ دیکھو مسجد میں تو اعتکاف کر رہا ہوں، یہ تو کر ہی کچھ نہیں رہے۔ ارے بندے خود کو دیکھ، بندی خود کو دیکھ، کیا پتا کہ وہ باہر رہ کر وہ نیکی کر رہا ہو جو تو اندر رہ کر نہ کر سکے، کیا پتا اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ درجہ پا لیا جو تو نہ پا سکے، کیا پتا کہ اس نے کس پڑوسی کی، کس غریب کی، کس حاجت مند کی کون سی حاجت پوری کرنے میں اپنا وقت گزار دیا ہو اور اللہ نے اس کو مقام دے دیا ہو، وہ مقام تجھے بھی نہ ملا ہو۔ تو اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ کب کس طرح کی نیکی عبادت کو قبول کر کے اس کو کیسے درجے دے دے ہم نہیں جانتے۔ ہمیں مطلب کہ اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس رب سے ڈر کر کرنی چاہیے، اور اس امید پر کرنی چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو قبول کر لے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر اس نے اعتکاف کی توفیق دی ہے قبول کرے گا، اس سے تسبیحات کی توفیق دی ہے قبول کرے گا، اس سے سجدے کی توفیق دی ہے قبول کرے گا، اور ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق دی ہے، امید کرو کہ پہلا قبول کر لیا دوسرا بھی عطا کر دے گا۔ تو یوں اپنے رب کے حضور ڈرے، پھر روئے، جتنا ہو سکے اپنے رب کے حضور روئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ زندگی بھر مولا کریم گناہوں میں گزار دیے، زندگی بھر غفلت میں گزار دیے، یہ کیا ہو گیا کہ تو نے مجھ جیسے پر کرم کیا کہ میں اعتکاف، میں مسجد بیت، میرا وجود کہاں، اور یہ مقدس عبادت اللہ اسلامی بھائی کہ یا اللہ تو نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی مجھے سعادت دیتی، میرے جیسا گناہ گار بندہ اعتکاف کے لیے آ گیا، یا اللہ یہ تیرا کرم، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، مولا تو نے کرم کیا ہے تو تو بس مجھے استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے، میں یہیں اور تیری بارگاہ سے مغفرت لے کر کھڑا ہوں۔ یوں اپنے اندر یہ عاجزی، تو یہ عاجزی کے لیے کتاب پڑھے، امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب پڑھے، عجب کا بیان پڑھے منہاج العابدین میں تمام اسلام بہنوں سے عرض کروں گا، منہاج العابدین میں عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا لگ جانا۔ یہ صدقہ خیرات کرنے والے، یہ زکوٰۃ اور صدقات دینے والے، یہ عبادت کرنے والے، خاص طور پہ جو عبادت اور جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے عجب کا بیان بہت ضروری ہوتا ہے، خود پسندی کا بیان بہت ضروری ہوتا ہے، کہ کہیں کوئی ایسی چیز لگ نہ جائے کہ وہ خود کو کچھ سمجھے اور اللہ نہ کرے چیزیں ضائع ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں پروگرام۔ جی، گھر کے محرم کا ذہن اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے نہ بنتا ہو تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ فضائل بتائے جائیں، اور یہ کہ نیکی کی طرف رہنمائی کریں گے، نیکی کرنے والے کی مدد کریں گے، اور پھر قرآن کریم کی خوبصورت سے آیت، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ تو یہ نیکی اور بھلائی کا کام اعتکاف کرنا، اگر اس میں یہ مدد کریں گے اور اس آیت
اس حصے کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. ثواب بندہ ثواب کے لیے کرتا ہی ہے نا, کہ نہیں کرتا؟ کسی کو کہہ دو مسلمان کو یار یہ کرو تمہیں ثواب ملے گا, تو آدمی کا ثواب کا ایک لفظ اتنا خوبصورت ہے, یا ثواب ملے گا چلو میں کر لیتا ہوں, ثواب ملے گا. ثواب کی لالچ مسلمان کے اندر ہوتی ہے. میں نے ماڈرن سے ماڈرن لوگوں کو بھی دیکھا, اگر ثواب کی بات کرو نا تو دل للچاتا ہے کہ چلو ثواب ملے گا, یار کر لو ثواب ملے گا, ارے بیچارے کو دے گا ثواب, اس کو کر رہا ہے ثواب ملے گا. یہ ثواب کے لیے تو بندہ کرتا ہی ہے. تو آپ اگر گھر کے کسی فرد کو اعتکاف کے لیے اجازت دے دیں گے اور آپ اس کے پیچھے جو بھی اس کا ایک سپورٹنگ رول ہے وہ پلے کریں گے, اور نیت آپ کی اللہ کی رضا کی ہوگی, تو ثواب تو ملے گا نا. مرحبا, ماشاءاللہ. جی کو نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضور کیا کبھی آپ نے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں کبھی اعتکاف کیا ہے؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجئے. میں جب دعوت اسلامی میں آیا تھا تو گلزار حبیب مسجد میں اعتکاف تھا. جو پہلے دعوت اسلامی کا اعتکاف وہیں ہوتا تھا, فیضان مدینہ کا افتتاح نہیں ہوا تھا جہاں بھی ہم ہیں. تو میرا گھر سامنے ہی تھا, تو میں دعوت اسلامی میں اگر میں کہوں باضابطہ آیا ہوں تو میں اعتکاف سے آیا ہوں. واہ. 1991 کا اعتکاف تھا, اور میں نے گلزار حبیب میں اعتکاف کیا, شاید 300 400 یا 500 کے آس پاس اسلام آباد میں اعتکاف کیا ہوا. واہ واہ واہ. اور اس میں تعمیل سنت روز تشریف لاتے تھے, روز بیان فرماتے تھے, اور میں اسی میں دعوت اسلامی کو سمجھے کہ میری باضابطہ اگر دعوت اسلامی میں انٹری تھی تو اعتکاف کی صورت میں تھی. اور پھر یوں آتا رہا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نے ایک سے زیادہ بار آخری عشرے کا اعتکاف تو کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین. مرحبا. ایسا آپ کو بھی آپ کے دوست ملنے آتے ہوں گے اعتکاف کے دوران؟ وہاں جب فرسٹ ٹائم اعتکاف کیا تھا تو چونکہ میری اپنی کوئی 20-25 دوست کی ایک پوری گیدرنگ تھی, اور پھر گیدرنگ بھی نا طرح طرح کی ہوتی ہے, کئی کسی کے گھومتے پھرتے کسی کیا ہوتا ہے, کسی کا کیا ہوتا ہے, تو آتے تھے مسجد کے اندر ملنے کے لیے. لیکن چونکہ میں بھی نیا ہی تھا, تو مگر الحمدللہ مجھے دوستوں میں اتنا موقع ملا نہیں, ملنے آئے اور موقع ملا نہیں, کیونکہ وہ حلقہ بھی اچھا مل گیا تھا, نگران بھی اچھے مل گئے تھے, ذمہ داران اچھے مل گئے تھے. ایک دل لگ گیا, سچی بات یہ ہے, دل لگ گیا, اور دل لگ گیا, حقیقت یہ ہے. ماشاءاللہ. ایسا جو جا رہے ہیں اعتکاف ایک کرنے والے کو تو آپ نے بتا دیا, سمجھا دیا. یہ جو ملنے جانے والا طبقہ ہے اس کو بھی کوئی رہنمائی فرما دیں اب ہاتھوں ہاتھ. ملنے والوں سے یہ تو درخواست ہے کہ آپ دیکھیں, ملنے والا تو آئے گا, اب جو اعتکاف میں بیٹھا ہے نا اس کا کام ہے کہ وہ ان میں جا کر بیٹھتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے. اگر وہ عبادت میں مصروف ہے تو اس کو تنگ نہیں کریں گے. وہ بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے, بلکہ فارغ کیا وہ فون کر کے بلائے گا, کہاں ہو یار, آؤ نا یار, مسجد میں آؤ نا, تو وہ بھی آئیں گے اس کے بلانے پر. کئی تو معتکف ہی نہیں بلاتے ہوں گے, تو یہ ایک پریشانی ہے یہ, کیونکہ اس کا دل نہیں لگتا ہوگا عبادت میں. لیکن اگر دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے اگر اس کے مطابق بیٹھ گئے نا تو اللہ پاک نے جب تو دل لگ جائے گا. ایسی بات. اور اس طرح اگر مثال دوست, اگر آپ جاتے ہیں اپنے معتکف اسلامی بھائی سے, دوست سے ملنے کے لیے, تو عبادت کے لیے جائیں یا نیکی کے لیے جائیں, اسے دعا کروانے کے لیے جائیں, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کریں, نہ کہ اس کو بھی عبادت سے نکال کے اپنے ساتھ بٹھا لیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے جو بات فرمائی کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر اچھا بسا جو اعتکاف ہوتا ہے اس کا پھر اپنا ایک مزہ ہوتا ہے, جدول ہوتا ہے. میں سب 6 سال سے اعتکاف کر رہا تھا, اور 2 سال سے ہمارے اسلامی بھائی ذہن بنا رہے تھے میرا کہ آپ مدنی مرکز جو ہمارا وزیر آباد میں ہے وہاں اعتکاف کریں, اس طرح اعتکاف کریں. تو وہ جدول بھی مجھے ایک دفعہ انہوں نے دکھایا, یہ ہمارا جدول ہوتا ہے, لیکن میرا ذہن مطلب نہیں بننا تھا. 3رے سال میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں گے. اعتکاف کا بن گیا. آپ یقین مانے وہ میری زندگی کا یادگار اعتکاف ہے. ایسا پہلے کیا ہوتا تھا, بات چل نکلی ہے تو میں بتا دیتا ہوں, کچھ بھی اس میں چونکہ مینشن نہیں ہے تو کوئی ایسی وہ پرابلم بھی نہیں ہے. وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ احباب تھے کچھ لوگوں کے, تو وہ گھر سے یعنی سینڈوچ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جنرل لے کے آتے تھے. یعنی رات کو عشاء کے بعد تراویح کے بعد قاری صاحب جو ہے دروازہ مسجد کا باہر سے لاک کر کے چلے جاتے تھے, اور یہ جو طبقہ تھا یہ مسجد کی دیوار پھلانگ کے یہ جو ہے وہ اندر آتا تھا, اور جن کے یہ دوست تھے ان کے ساتھ مطلب بیٹھتے تھے, اور وہ جو لے کر آتے تھے اس میں سے کھانے کو ہمیں بھی باہر مل جاتا تھا. یہ ایک الگ بات تھی. یعنی یوں اعتکاف مطلب 1-2 سال یوں چلتا رہا.
لیکن پھر جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہے وہ اعتکاف کیا، آپ یقین مانے ہے صاحب، میں اپنی زندگی کا، میری زندگی کا وہ یادگار اعتکاف ہے، اور میں اپنی زندگی کے وہ دن یاد کرتا ہوں. جیسے یوں بولے آپ، ایسا ایک پیارا جو ہے وہ ذہن تھا، کم کھانے کا ذہن تھا. آپ یقین مانے واقعی میں نے اس میں بہت کم کھایا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ دل نماز میں ہے، کھڑے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بھئی قیام ہی رہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے. یعنی میں نے اپنے اس ٹائم کا بہت شکریہ ادا کیا ہے. پھر وہ جو ہمارے وہاں قاری صاحب جو قرآن سناتے تھے تراویح میں، وہ بھی بڑے ذوق والے جو ہے وہ قاری تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے. میں بھی جامعہ المدینہ میں تھا تو ترجمہ قرآن ہم نے پڑھا ہوا تھا، تو وہ آیات جب ذوق والی آتی تھیں، خوف والی آتی تھیں، وہ روتے تھے اس طرح سے. یعنی ایک بڑا ایک زبردست سا ایک انداز جو ہے وہ ہوتا تھا. اللہ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. تو آپ بھی جو دیکھ رہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں پائیں گے، علم دین بھی سیکھیں گے اور عبادت کا ذوق بھی. ایسا ہمارے ہاں تلاوت قرآن کی انفرادی عبادت کے حلقے بھی لگتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کچھ مسکنسیپشنز ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ کلیئر کرتے چلے جائیں کہ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے حلقے لگانے یا سیکھنا ہے. نہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں اور لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کئی اس ٹائم بھائی مجھے لگتا ہے معتکفین شاید کسی نے ایک دفعہ، کسی دو دفعہ، کوئی تین قرآن ختم کرتے ہیں معتکفین. سبحان اللہ. تو ان کو موقع ملتا ہے تو کر دے کہ حضور موقع تو ہے. ایسا ہی. آپ کو اللہ کی توفیق ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کی توفیق ہو تو موقع ہی موقع ہے. سبحان اللہ. اور اب جہاں گیپ ہو، جہاں وقفہ ملا، وہاں پھر آپ کسی اور کام میں چلے جائیں جی تو ایسا تو نہیں ہوگا. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب مکتب یعنی کلاس کی چھٹی ہوتی تو مکتب کے جو کلاس کے لڑکے ہوتے تھے یہ دجلہ کے کنارے کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے، اور میں کہ کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا. امام شافعی علیہ رحمہ نے اس طرح علم دین حاصل کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں بندہ وہ کون سی اہم عبادت بہتر طریقے پہ کر سکتا ہے جو اعتکاف کے بغیر نہیں کر سکتا؟ دیکھیں اعتکاف کے بغیر بھی ڈیفینیٹلی لوگ کر تو لیتے ہیں عبادت، جیسے میں نے ابھی بیان کی، لیکن اعتکاف بذات خود عبادت ہے. اعتکاف خود ایک بذات خود ایک عبادت ہے. جی. جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو خود ایک عبادت آپ نے کرنی ہے، یہ عبادت آپ نے کر لی ہے. اس کے تحت دیگر یہی چیزیں ہیں. عبادت میں بندہ اسی طرح کی عبادت کرتا ہے جس کا میں نے بیان کیا. کئی لوگ ہوتے ہیں جو معتکف نہیں ہوتے لیکن الحمدللہ عبادت تو وہ بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اعتکاف کے بعد جو ہے نا آپ کا دل لگ جاتا ہے، باہر نکلتے نہیں ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور گھنٹوں. پھر میں آپ کو بتاؤں اعتکاف کے اندر ایک اور نیکی یہ بندہ کر لیتا ہے کہ گناہ سے بچاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ وہ سوچئے کہ وہ عمل جو مسجد کے باہر مجھ سے ہوتے غفلت برے اور گناہوں برے، وہ عمل جو مسجد کے باہر ہوتے وہ کم از کم مسجد میں تو نہیں ہوں گے. اسپیشلی سے بد نگاہی شامل ہے اور نہ جانے کیا کیا شامل ہے. گالم گلوچ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں دوست مل کر آپس میں. تو میں کم از کم اس سے تو بچ ہی جاؤں گا اور مجھے تلاوت کی توفیق ملے گی. پھر ایک ایسی عبادت جس کو پانے میں زیادہ آسانی ہو سکتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. لیکن معتکف جتنی عمدگی کے ساتھ لیلۃ القدر پا سکتا ہے مشکل ہے. پھر معتکف کو اور ایک برکت یہ ملتی ہے کہ اس کو تمام نمازیں جماعت سے مل جاتی ہیں، جبکہ وہ باوضو رہنے کا بھی عادی ہو. تو کوشش کرتا ہے بندہ مسجد میں ہونا تو باوضو رہتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو شاید اعتکاف نہ ہو تو نہ ملے مگر اعتکاف میں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ. جی کال. میرا نگران شورا سے سوال یہ ہے، دعوت اسلامی والے مسجدوں میں اجرا بنا کے اعتکاف کیوں نہیں کرتے؟ اجرا وہ پردے ورتے لگانا ضروری نہیں ہے کہ یہ اعتکاف کے لیے پردے ڈالنا ضروری نہیں ہے. کس نے کہہ دیا کہ آپ کو اعتکاف کے لیے پردہ ڈالنا ضروری تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہے نہیں، ضروری نہیں ہے. ایک فیصلہ آباد کے مضافات میں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یوں اعتکاف جو ہے کچھ نوجوانوں نے محلے کی مسجد میں کیا ہوا تھا. تو وہ جامع میں چونکہ پڑھتے تھے تو وہ کیا کیا، انہوں نے ایک حلقہ نماز کے احکام کا حلقہ لگایا، نماز سکھا رہے تھے. تو وہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اعتکاف کا مطلب ہے ترنا مار کے بہ جاؤ. تسی کی تھے سارے کٹھے ہو کے بہ گئے ہو، چلو یعنی ان کو یوں کر کے الگ الگ جو ہے نا کر دیا. یہ بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یہی انداز جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا ہے سب، کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ تھا کہ جو اعتکاف کرتے تھے وہ اپنا منہ بھی چھپا کے رکھتے سب تھے. دیکھا ہوا ہے. اچھا جی. سب دیکھا ہوا ادھر بھی یعنی کراچی میں بھی یہی ماحول تھا پہلے. دیکھا ہوا ہے. بڑے بزرگ تولیہ ڈال کے یوں جاتے تھے اور یوں آ جاتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے، ہم نہ دیکھ لے، آسمان نہ دیکھ لیں، بہت ساری چیزیں تھی. تو یہ سب دیکھا. لیکن ظاہر ہے جب ہم
پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور صحیح طور پر جب علم کی بات ہمیں بتائی جاتی ہے اور علم کو مکمل کھول کر جب بیان کیا جاتا ہے تو کئی جہالت کے پہلو جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں. مرحبا. اور علم کا نور جب سامنے آتا ہے نا تو جہالت کا اندھیرا دور ہوتا ہے. مرحبا. یاد رکھیے. سبحان اللہ. تو لوگ پردے ڈال کے بیٹھتے بھی ہیں، اس کو ناجائز بھی نہیں کہا کسی نے. جو پردے ڈال کے بیٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اکا دکا، لیکن جب اتنا اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. ایسے بھی ایک اور بات بھی بتائیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ آپ اعتکاف کریں گے تو آپ کو چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی، یہ نظر آئے گا، وہ نظر آئے گا. نہیں، نظر تو آئے گا. اگر آپ نے صحیح اعتکاف کیا تو آپ کو آپ کے گناہ نظر آئیں گے، آپ کو آپ کی خامیاں نظر آئیں گی، آپ کو آپ کی برائیاں نظر آئیں گی، اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو توفیق آپ کے شامل حال انشاءاللہ رہے گی. تو یہ چیزیں تو نظر تو آئیں گی. اگر اچھے موکل وغیرہ یا کوئی جنات وغیرہ کیوں نظر آئیں گے؟ جنات وغیرہ اس کے لیے اعتکاف کیوں ضروری ہے؟ اور کیوں نظر آئے؟ ایک بار نظر آ جائیں گے پتہ چلے گا. اللہ حفاظت کرے. اللہ حفاظت. دیکھا نا، خالی میں نظر آ مار کے آپ نے کسی دعا مانگ لی، اللہ حفاظت کرے. آمین آمین. ماشاء اللہ. کال لیتے ہیں. یہ جو دعوت اسلامی کا اعتکاف ہوتا ہے، کیا اس میں عبادت کے حلقے ہوتے ہیں؟ وہ عبادت ہی عبادت ہوتی ہے. کیا بات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اتنے ٹائم بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطلاع دی کہ آپ کا اتنے ٹائم میں انتقال ہو جائے گا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنا ہی ٹائم رہ گیا تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس میں میں مصروف ہو جاؤں اور میرا اس میں انتقال ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. راوی کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے سے افضل کوئی اور عبادت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس طرف جانے کا مشورہ عطا فرماتے. تو علم حاصل کرنا، اللہ پاک خیر کرے. جس نے نہیں حاصل کیا نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ علم کیا. ہمارے یہاں معتکفین کے تاثر آپ دیکھیں، یہ 60 سال 70 سال 50 سال پرانے لوگ، ان کے تاثرات آ کر دیکھیں. یہ آپ کو بتائیں گے، یہ کہیں گے ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی. اچھا، ان میں داڑھی والے بھی ہیں، ان میں ٹوپی والے بھی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جن کے پیشانی پر نماز کا نشان بھی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عمریں ضائع کر دی. کاش کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم یہاں آ جاتے اور پتہ چل جاتا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور رمضان کیسے گزارا جاتا ہے، سحری افطاری کیسے کی جاتی ہے، اور نیکی کے کام کیسے کیے جاتے ہیں. ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. تو یہ اچھا ہم روز یہ تاثرات چلا رہے ہوتے ہیں. کئی نوجوانوں کے تاثرات ہیں، یہیں آ کر انہوں نے روزے رکھے، یہاں آئے تو پتہ چلا کہ تراویح ابھی ہم نے پوری پڑھی. یعنی کئی ایسے ہیں جنہوں نے تراویح ہی فرسٹ ٹائم ایسے لگتا پڑھی ہوں گی، جو کبھی پڑھی تھی کبھی نہیں پڑھی تھی. کئی ایسے ہیں جو کہیں گے کہ ہم کو اتنی نمازیں باجماعت ملی نہیں تھی، یہ اعتکاف میں ملی ہیں. یہ بھی سنا ہے روزہ پہلی مرتبہ جو ہے نا رکھا یہاں. اب یہ جو چیزیں یہ اعتکاف میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ملتی ہیں. تو اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. یہ بڑا عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلاتا ہے. مدینے کی یاد میں تڑپنا اس ماحول سے ملتا ہے، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بجا آوری کا جو جذبہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ملتا ہے، خوف خدا ملتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. دل نرم ہوتے ہیں، روحانیت ملتی ہے، ماحول بنتا ہے نا. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. جی اللہ کرے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.